بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جین مت کے ایم سی کیوز اور مختصر سوالات۔ جین مت کے بانی کا اصل نام تھا وردھمان مہاویر سوامی۔ وردھمان اس کا اصل نام ہے۔ آپ کو مہاویر، عظیم سورما، عظیم سپاہی، عظیم بہادر کہا جاتا ہے۔ اس کی ایک وجہ کہ جب آپ کو وہ نروان حاصل ہوا، اس وجہ سے بعض یہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ بچپن میں یہ اپنے ہم عمر بچوں کے ساتھ شاہی باغ میں کھیل رہا تھا۔ ایک ہاتھی وہ شاہی اسطبل سے بھاگا، باغ میں پہنچ گیا۔ ہاتھی کے چنگھاڑنے کی وجہ سے جو باقی بچے تھے وہ ادھر ادھر بھاگ گئے، لیکن یہ وردھما اپنی جگہ کھڑا رہا۔ ہاتھی نے ان پر حملہ کرنا چاہا تو یہ کمال بہادری سے سونڈ پکڑ کر اس پر سوار ہو گیا۔ اس وجہ سے اس کا لقب پڑ گیا مہاویر، اس بہادرانہ کارنامے کی وجہ سے۔ اور اگلا ہمارا سوال ہے، جین مت میں اعمال کی درستی کی بنیاد کتنی باتوں پر ہے؟ تو جین مت میں اعمال کی درستی کی بنیاد 5 باتوں پر ہے۔ ان میں سے پہلی چیز ہے اہمسا، آزادی، کسی ذی روح کو تکلیف نہ دینا۔ دوسرے نمبر پر ہے ستیام یا راستی، یعنی ہمیشہ سچائی کو اپنایا جائے، درستی کو اپنایا جائے، دوسروں کے اموال کو ناجائز طریقے سے حاصل کرنے سے پرہیز کرنا۔ تیسرے نمبر پر ہے ستیام۔ ستیام کا مطلب ہے استیام۔ تیسرے نمبر پر ہے استیام۔ استیام کا مطلب ہے چوری سے پرہیز کرنا۔ اور چوتھے نمبر پر ہے برہم چاریہ، عفت اور پاک دامنی کی زندگی گزارنا۔ اور آخری نمبر پر ہے اوپری گراہ۔ اوپری گراہ کا مطلب ہے لذات مادی، حواس خمسہ پر مکمل فتح حاصل کرنا، یعنی مال و اسباب سے غیر وابستگی۔ جین مت کی پوری عمارت جو ہے انہی 5 اصولوں پر ہے، اور ان 5 اصولوں میں جو سب سے اہم اصل ہے وہ اہمسا ہے، یعنی کسی کو تکلیف نہ دینا، گالی نہ دینا، جاندار کو ہلاک نہ کرنا، یہاں تک کہ جو جراثیم کسی انسان کے اندر چلے جائیں ان کی حفاظت کرنا، یہ جین اصولوں کے مطابق ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے ان کے جو سادھو ہیں وہ منہ پر ماسک لگاتے ہیں، گوشت خوری سے یہ پرہیز کرتے ہیں، اور راہ چلنے سے پہلے جھاڑو لگاتے ہیں۔ لکشمی فرقہ ان کا، رات کو یہ لوگ پانی نہیں پیتے، کہیں کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ دوسرے نمبر پر جو ہے استیام،
یہ ایک اخلاقی اصول بھی ہے، ہر موقع پر سچ بولنا اور سچ کا ساتھ دینا۔ تیسرے نمبر پر جو ہے استیام، اس کا مطلب کہ کسی کی مرضی کے بغیر اس کا مال حاصل نہ کرنا۔ برہمچاریہ کا مطلب ہر قسم کے جنسی فعل میں ملوث نہ ہونا، ہر قسم کے جنسی فعل میں ملوث نہ ہونا، جائز ناجائز سب اس میں شامل ہیں، اور یہ مذہبی رہنماؤں کو شادی نہ کرنے کی تلقین بھی کرتا ہے، اس کو اچھا سمجھتا ہے۔ خصوصاً جو ان کے سادھو ہیں ان سے یہ قسم لی جاتی ہے، حلف لیا جاتا ہے کہ وہ شادی نہیں کریں گے۔ اوپری گراہ، اس میں ایک تو وہی ہے حواس خمسہ پر مکمل کنٹرول، کیونکہ انہی حواس کی وجہ سے انسان لذات میں خواہشات میں مبتلا ہوتا ہے۔ جینی لوگوں کا یہ بھی عقیدہ ہے جس کے پاس جتنا مال و اسباب ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ گناہگار ہوگا، لہٰذا انسان کو چاہیے کہ روحانی مطالب اور مراتب کے حصول کے لیے دنیاوی مال و دولت سے بالکل دور رہے۔ بالخصوص سادھو کو تو مال رکھنے کی اجازت ہی نہیں ہے اور وہ بھیک مانگ کر زندگی گزارے گا۔ تو یہ اس سوال کی مکمل تفصیل تھی۔ کس مذہب میں خدا کا واضح تصور نہیں ملتا اور نہ ہی وہ خدا کو تسلیم کرتے ہیں؟ تو جین مت والے۔ ہم نے پڑھا ہے کہ یہ خدا کے منکر ہیں، یہ خدا کو تسلیم نہیں کرتے، یہ ان کی تعلیمات میں شامل ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ خدا ہے تو وہ نظر کیوں نہیں آتا، اور ایک بچہ بھی یہی کہہ کر خدا کو جھٹلا سکتا ہے، لہٰذا خدا کا کوئی تصور نہیں ہے۔ باقی یہ لوگ روح کو قدیم سمجھتے ہیں، تناسخ کو یہ لوگ بھی مانتے ہیں۔ اگلا سوال ہے تری رتنا کس مذہب کی مشہور تعلیمات ہیں؟ تو تری رتنا جو ہیں یہ جین مت کی مشہور تعلیمات ہیں۔ ہم نے پڑھا کہ جین مذہب میں جو نروان کے حصول کا طریقہ ہے وہ دو ہیں۔ حصول نروان، حصول نجات کے دو طریقے ہیں، ایک ہے سلبی اور ایک ہے ایجابی۔ وہ جو سلبی طریقہ ہے اپنے آپ کو خواہشات سے پاک کر لینا، اور دوسرا جو طریقہ ہے وہ ہے ایجابی۔ وہ جو ایجابی طریقہ ہے نروان کے حصول کا، ان کو تری رتن بھی کہتے ہیں، ان کو جواہر ثلاثہ بھی کہتے ہیں، اور وہ تین چیزیں یہ ہیں: صحیح عقیدہ، صحیح علم اور صحیح عمل۔ نروان کے حصول کا ایجابی طریقہ بھی یہی ہے کہ وہ جو نروان حاصل کرنا چاہتا ہے عقیدہ بھی اس کا درست ہو، علم بھی اور عمل بھی۔ تو یہ اخلاقی تعلیمات کو تین بنیادی حصوں میں انہوں نے تقسیم کیا ہے، ان کو تری رتن یا جواہر ثلاثہ کہتے ہیں، اور یہ صحیح عقیدہ، صحیح علم اور صحیح عمل کو کہا جاتا ہے۔ اگلا ہمارا سوال ہے جین مت کے حلف نامے کی اہم شرائط کون سی ہیں؟ جین مت میں حلف نامے
یا جین مت کے پیروکار جو ہیں وہ 5 عہد کرتے ہیں. ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ کسی بھی جاندار کو ہلاک نہیں کرے گا، کسی بھی ذی روح کو، کسی ذی روح کو نقصان بھی نہیں پہنچائے گا اور نقصان پہنچانے بھی نہیں دے گا. اور اسی طرح شادی نہیں کرے گا، راہبانہ زندگی گزارے گا. یہ جو حلف نامے میں ہے شادی نہ کرنا، راہبانہ زندگی گزارنا، یہ ان کے جو مذہبی ہیں، سادھو ہیں، ان کے لیے ہے. باقی جو ہیں وہ جھوٹ نہیں بولیں گے، دنیا کو اہمیت نہیں دیں گے، جو چیز انہیں نہ ملے اس کی طلب نہیں رکھیں گے، اور اپنی پاک دامنی کو برقرار رکھیں گے. اگلا سوال پھر وہی مقرر ہے. جین مت میں اعمال کی درستی کی بنیاد کن باتوں پر رکھی گئی؟ اہنسا، ستیام، اور اسی طرح برہم چاریہ اور اوپری گراہا. یہ 5 چیزیں ہیں جن کا ابھی ہم نے تفصیل سے تذکرہ پڑھا. جین مت کا اجمالی تعارف کروائیں. لفظ جین یہ جنا سے نکلا ہے جس کا معنی فاتح اور غالب کے ہیں. تو جین ویسے مذہبی پیشواؤں کو جنا بھی کہا جاتا ہے. اس کا بانی مہاویر سوامی تھا. اصل نام وردھمان تھا. اس کا تعلق پٹنہ کے رہائشی کھشتری خاندان سے تھا. یہ بپھرے ہوئے ہاتھی کی سونڈ پکڑ کر سوار ہو گیا. اس سے مہابیت نام پڑ گیا. 42 سال کی عمر میں اس کو نروان حاصل ہوا. 72 سال کی عمر میں جنوبی بہار کے ایک گاؤں پاوا میں اس کا انتقال ہوا. جین مت ہندو دھرم کے خلاف عوامی رد عمل کے نتیجے میں معرض وجود میں آنے والا مذہب ہے. ہندو اسے بدعتی تحریک کہتے ہیں. مردم شماری میں جین مت کو ہندو شمار کیا جاتا ہے. تو یہ تو انہوں نے تعارف کروایا ہے یہاں پر. بہرحال جین کا معنی ہے فاتح، غالب. اس کو یہ لقب اس لیے دیا گیا کہ انہوں نے اپنے نفسوں پر فتح پا لیا، ذہن و دل کو جیت کر اس پر قابو پا لیا. اور چونکہ اس مذہب میں بغیر معرفت اور پہچان کے نجات ممکن نہیں ہے، اس وجہ سے اس کو جین کہا جاتا ہے. اس مذہب میں نجات جو ہے نا، نفس اور ذہن کو قابو کیے بغیر، نفس اور ذہن کو فتح کیے بغیر ممکن نہیں ہے. اس وجہ سے اس مذہب کو جین مت کہا جاتا ہے. خاندان اس کا کھشتری تھا. اس کی جو پیدائش ہے وہ بدھ مذہب کا یہ ہم عصر ہے. (599) قبل مسیح میں پیدا ہوا. 540 قبل مسیح میں، ایک قول 599 کا ہے. 527 قبل مسیح میں یہ فوت ہوا. اور والدہ کا نام ترشالہ ہے، بیوی کا نام یشودھا. اور 30 سال کی عمر میں اس نے دنیا کو چھوڑا، رہبانیت کی زندگی اختیار کی. 12 سال تک یہ مجاہدے کرتا رہا اور 42 سال کی عمر میں اس کو نروان حاصل ہوا. ہندو جو ہیں اس کو بدعتی تحریک کہتے ہیں اور مردم شماری میں ان کو ہندو ہی شمار کیا جاتا ہے. لیکن جیسا بدھ مذہب کو انہوں نے اپنا مذہب بنانے کے لیے یہ کہہ دیا کہ یہ تو وشنو کا ایک اوتار ہے، اسی طرح ان کو دبانے کے لیے، ان کی انفرادیت کو ختم کرنے کے لیے
ہندو نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ تو ہماری ایک بدعتی تحریک ہے. ٹھیک ہے سکالر. اگلا سوال یہاں پہ یہ ہے کہ جین مت کی جو مذہبی کتب ہیں وہ ان میں سے ایک اپانگا ہے، امگس ہے، اس کو آگم بھی کہتے ہیں، اور اسی طرح ہیولا ہے. بہرحال آگم یہ مہاویر کی تعلیمات پر مبنی مقدس صحائف ہیں. اس نے معرفت اور نروان حاصل کر لینے کے بعد اس کے 12 ساتھیوں نے ان کی تعلیمات کو 12 حصوں میں مرتب کیا. یہ آگم جو ہیں 12 صحائف ہیں. مختصر طور پہ ان کو انگ بھی کہا جاتا ہے، اور انہی انگوں کے خلاصے پر مبنی مزید 12 انگ ہیں جنہیں اپنگ یا اپانگا کہا جاتا ہے. بہرحال جینیوں کا جو فرقہ ہے دگمبر، ان کا یہ کہنا ہے کہ مہاویر کی تعلیمات جو ہیں وہ ضائع ہو چکی ہیں، وہ کتابیں اب موجود نہیں ہیں. یہ جن کتابوں کا ہم نے تذکرہ پڑھا ہے یہ ستیمبر فرقہ والوں کے نزدیک ہے. اس کے بعد انہوں نے لکھا ہے کہ اس تحریک کا اصول یہ ہے کسی زیرو کو تکلیف نہیں پہنچانا. یہ ہندوستانی طبقاتی تقسیم کے بھی خلاف ہے. جیسا بدھ مذہب میں ذات پات کی تعلیمات نہیں ہے، اس کی نفی ہے، اسی طرح جین مت میں بھی اس چیز کی نفی ہے. اس کی مشہور تعلیمات کی 3 باتیں تری رتن کہلاتی ہیں: صحیح عقل، درست ایمان، نیک عمل. ٹھیک ہے، یہ ہم نے پڑھ لیا. واضح ہے کہ جین مت میں ترک دنیا میں مبالغہ پایا جاتا ہے، یہ رہبانیت کا قیل ہے. اسی طرح عملی زندگی سے فرار اختیار کرنے والا اور برہمن ازم کا باغی مذہب سمجھا جاتا ہے. ترک دنیا کرتے ہیں، مبالغے سے کرتے ہیں. 2 فرق اس مذہب اور بدھ مذہب میں ہے. وہ بھی ترک دنیا کرتے ہیں، یہ بھی ترک دنیا کرتے ہیں، لیکن ترک دنیا میں یہ ان سے ذرا آگے ہے. اسی طرح اہنسا کے وہ بھی قائل ہیں، یہ بھی قائل ہیں، لیکن یہ اہنسا میں ان سے ذرا آگے نکلے ہوئے، عدم تشدد میں. یہاں تک کہ کہا جاتا ہے اس مذہب کا جو بانی جب نروان حاصل کرنے کے لیے تھا تو لوگ پتھر مارتے تھے، لوگ اس کے قریب آگ جلاتے تھے، کتے اس کے اوپر لوگوں نے چھوڑ دیے، لیکن اس نے کبھی بھی کسی کو اپنے آپ سے دور نہیں کیا. دگمبر فرقے والے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اس نے کپڑے تک، لباس تک سے یہ بے نیاز ہو گیا تھا. جین مت کے 2 فرقے چندر گپت موریہ کے دور میں بنے تھے. ستیمبر سفید کپڑے پہننے والا، دگمبر برہنہ پھرنے والا. تو یہ گلدستہ میں اس مذہب کے حوالے سے جو اہم باتیں تھیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. بہرحال مزید بھی کچھ باتیں آپ دوسری تیسری مرتبہ سن رہے ہیں. اس مذہب میں 24 تھنکر گزرے ہیں. اس مذہب کے پیروکاروں کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ ہمارا مذہب کروڑوں سال پرانا ہے، ازلی اور ابدی دین ہے، اور ہر دور میں اس مذہب کے اصلاح کے لیے لوگ آتے رہے ہیں جن کو مسلح کہا جاتا ہے. موجودہ دور کا جو آخری مسلح یا تیر تھنکر ہے وہ مہاویر ہے. اس کی شادی 22 سال کی عمر میں ہوئی. بیوی کا نام یشودا، بیٹی نے جنم لیا جس کا نام انوجا. والدین خودکشی کی موت مرے.
اور اس مذہب میں فاقے کر کے خودکشی کی موت مرنا مقدس موت ہے، اور کم از کم 12 سال اس طرح فاقے کر کے اپنے آپ کو مارے۔ والدین کی وفات کے بعد اس نے راہبانہ زندگی کا آغاز کیا، اور 72 سال کی عمر میں اس کا انتقال ہوا پاوا کے مقام پر، اور یہ جگہ جو ہے آج کل مقدس زیارت گاہ کا درجہ رکھتی ہے۔ مہاویر نے انسانی زندگی کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، ایک ہے روحانی اور ایک ہے مادی۔ روحانی زندگی ان کے نزدیک غیر فانی ہے، مادی زندگی جو ہے وہ فانی ہے، لہذا مادی زندگی کو چھوڑ کر روحانی زندگی کو اپنایا جائے۔ اور جین مت کے جو عبادت گاہ ہے اس کو مندر کہا جاتا ہے، اور ہندوستان میں اس کے مندر جو ہیں خوبصورت قسم کے موجود ہیں۔ جین مت کے جو بنیادی عقائد ہیں یا بنیادی حقیقتیں ہیں وہ 7 ہیں، ان کو 7 حقائق یا 7 تتوا بھی کہا جاتا ہے۔ ان میں سے پہلی حقیقت یہ ہے کہ روح ایک حقیقت ہے۔ 7ویں اور آخری حقیقت یہ ہے کہ روح کی مادہ سے مکمل علیحدگی کے بعد موکش حاصل ہو سکتا ہے۔ روح کی مادہ سے مکمل علیحدگی کے بعد نجات حاصل ہو سکتا ہے۔ اس مذہب کے مصلحین 24 ہیں جن کو تیرتھنکر کہا جاتا ہے۔ یہ ایک موجودہ دور میں اس کے ماننے والے جو ہیں وہ بہت کم ہیں۔ ہندوستان میں ہی کچھ اس مذہب کے ماننے والے بنگال وغیرہ میں بھی پائے جاتے ہیں۔ اس مذہب میں قربانی کا کوئی تصور نہیں ہے، قربانی کو یہ ظلم سمجھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ جانوروں کو پالتے ہیں، دیکھ بھال کرتے ہیں۔ جانوروں کے لیے انہوں نے گوشالہ یعنی ہسپتال بنائے ہوئے ہیں۔ زراعت کا پیشہ، ماہی گیری کا پیشہ، قصاب کا پیشہ یہ اختیار نہیں کرتے، کیونکہ یہاں بھی جانداروں کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس وجہ سے یہ تجارت پیشہ لوگ ہیں، اور تجارت پیشہ ہونے کی وجہ سے یہ خاصے امیر بھی ہیں۔ ان لوگوں کے نزدیک جو شکاری ہے، جو فوجی ہے اور جو قصاب ہے، یہ سب لوگ سیاہ دل ہیں، اور یہ جو ہیں نورانیت سے محروم ہیں، فوجی، قصاب اور شکاری۔ اس مذہب میں نروان کے حصول کا واحد طریقہ نیک اعمال ہے۔ وید اور سنسکرت زبان کی تقدیس کا یہ بالکل انکار کرتے ہیں، کہ کہتے ہیں کہ کوئی یہ زبان مقدس نہیں ہے، یہ کتابیں کچھ بھی نہیں ہیں۔ کائنات کے حوالے سے یہ کہتے ہیں کہ وید اور ویدوں کی جو زبان ہے سنسکرت، ان کے نزدیک کائنات ازلی ہے، نہ اس کا آغاز ہے نہ اس کا انجام ہے۔ روحیں جو لافانی ہیں یہ کائنات کی زندگی کا باعث ہیں۔ کائنات کا یہ سلسلہ زمانے سے وابستہ ہے۔ ایک زمانہ 2 چکروں میں مکمل ہوتا ہے۔
پہلا چکر ہے سعودی، سواد کے ساتھ سعود، اور سعودی چکر سعودی دور، دوسرا ہے نزولی دور۔ کائنات یا زمانہ دو چکروں میں مکمل ہوتا ہے۔ پہلے چکر کو سعودی کہتے ہیں، اس میں چیزیں یا روحیں اپنے آغاز میں بری حالت میں ہوتی ہیں، لیکن آہستہ آہستہ بہتر ہوتی چلی جاتی ہیں۔ لوگوں کی عمروں میں، ان کے قد و قامت میں خوشگوار اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ جب روح تمام علیشوں سے پاک ہو جاتی ہے تو وہ بہشت میں پہنچ جاتی ہے۔ اسے جینی لوگ حصول نروان کہتے ہیں، اور یہ سعودی دور ہے۔ ابتدا میں حالت بری ہوتی ہے، آہستہ آہستہ بہتر۔ دوسرا جو ہے نا وہ ہے نزولی دور۔ اس دور میں روحیں روز بروز بد سے بدتر ہوتی چلی جاتی ہیں، حتیٰ کہ دوزخ میں پہنچ جاتی ہیں۔ لوگ قد و قامت اور عمروں کے لحاظ سے چھوٹے ہوتے چلے جاتے ہیں۔ ہر دور میں 24 جنا ظاہر ہوتے ہیں یا ظاہر ہوئے ہیں۔ یہ 24 دور گزرے ہیں اس طریقے کے، ان کے مطابق 24 ظاہر ہوئے ہیں۔ ان میں سے آخری جو ہے وہ مہاویر سوامی تھا۔ پہلا جو تھا اس کی عمر کے حوالے سے کہتے ہیں کہ 84 لاکھ، اور اس کی اونچائی تقریباً 500 کمان کے برابر تھی۔ کچھ اس کو کئی کلومیٹر میں بھی بتلاتے ہیں۔ ٹھیک ہے سکالر؟ جی سر۔ تو اس مذہب کے حوالے سے یہی باتیں آپ یاد رکھ لیں، کافی ہے۔ جی دوسرا حصہ ہمارا اسی سبق کا زرتشت کے بارے میں ہے۔ اس کے بارے میں گلدستہ میں جو اہم سوالات ہیں، پہلا سوال زرتشت مذہب کا بانی کون تھا؟ اس کا جواب زرتشت ہی ہے۔ زرتشت کا مذہب کس مذہب میں مدغم ہو گیا؟ مجوسی مذہب میں یہ مدغم ہو گیا۔ پارسی مجوسیوں کا مشہور تہوار کون سا ہے؟ تو اس کا جواب ہے نوروز۔ زرتشت کے پیروکار کس کتاب کو الہامی مانتے ہیں؟ اوستا۔ مجوسی یا زرتشت جو ہے یہ کتنے خداؤں کو مانتے ہیں؟ اس کا جواب ہے 2۔ زرتشت نے خداوند اہورا مزدا کی کتنی صفات بیان کی ہیں؟ 28 صفات بیان کی ہیں۔ زرتشت پارسی یا مجوسی مذہب کے مذہبی سکالرز کو آج کل کیا کہا جاتا ہے؟ اس کو پروہت کہا جاتا ہے۔ یہ کس زبان کا لفظ ہے زرتشت؟ یہ جو ہے یونانی زبان کا لفظ ہے۔ پیغمبر، اس کے بعد ہے عقیدہ سنویت کس مذہب میں پایا جاتا ہے؟ یہ بھی اسی مذہب میں ہے۔ اگلا سوال ہے پیغمبر ایران کس کو کہا جاتا ہے؟ یہ بھی زرتشت کو انگریزی میں مگس، جس کا معنی جادوگر کے ہیں۔ پل صراط کو یہ لوگ جو ہے کیا کہتے ہیں؟ چنوٹ کہتے ہیں۔ اگلا سوال ہے اس مذہب کی مذہبی کتابیں کون سی ہیں؟ اوستا ہے، گاتھا ہے، دساتیر ہے۔ زرتشت مذہب کے پیروکار اپنے مردوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں؟ اپنے مردوں کو نہ دفن کرتے ہیں، نہ آگ میں جلاتے ہیں، نہ دریا میں بہاتے ہیں، کسی اونچی مقام پر رکھتے ہیں، پرندے جو ہے نا نوچ کے کھا جاتے ہیں۔ اس جگہ کو دخمہ یا مینار خاموشی کہا جاتا ہے۔ پارسی مذہب کی ایک اہم سگدید سے کیا مراد ہے؟ پارسی مذہب کی ایک اہم رسم ہے جس میں پروہت لاش کے ساتھ کتے کو لاتے ہیں تاکہ ہوائی چیز کتے کے ڈر سے لاش کو خراب نہ کرے۔ یہ اہم سوالات ہیں۔ اب اس کا تھوڑا سا مختصر تعارف بھی ہے، تو ان سوالات کو بھی ہم تفصیل سے دیکھیں گے۔ یہ بھی زرتشت قدیم ایرانی لفظ زرتشترا سے نکلا ہے،
جس کا معنی ہے بڑا پادری یا روحانی پیشوا۔ زرتشت کو اہل ایران مجوسی کہتے ہیں۔ تاریخ پیدائش میں اختلاف ہے، مگر اس کے حالات زندگی اس کی اپنی کتاب اوستا کے مطابق اس کا سن پیدائش 660 قبل مسیح اور وفات جو ہے 583 قبل مسیح ہے۔ اس کے باپ کا نام شاسپ تھا، ایران کے صوبہ آذربائیجان میں پیدا ہوا۔ بلوغت کے بعد اس کے والدین نے ایک بہت بڑے معلم جس کا نام بزا کرزا تھا اس کے سامنے تعلیم کے لیے بٹھا دیا۔ ان باتوں کو دیکھ لیتے ہیں پھر آگے بڑھیں گے۔ اس کی تاریخ پیدائش میں مختلف اقوال ہیں۔ یہاں جو لکھا ہے 660، یہ بعض کتابوں میں 610 ہے کہ 610 قبل مسیح میں یہ پیدا ہوا، جبکہ 583 قبل مسیح میں یہ فوت ہو گیا۔ تو یہ بات درست نہیں بنتی۔ یہ کتنے سال بنتے ہیں جا کے تقریباً؟ آپ 83 سے لے کر اگر 610 تک کریں تو یہ کوئی 27 سال بنتے ہیں نا۔ 17 یہ ہیں اور 10 وہ ہیں، یہ تو 27 بنتے ہیں جی۔ تو 27 سال اس کی عمر نہیں تھی۔ درست یہ ہے کہ اس کی وفات جو ہے وہ 533 ہے۔ اس کی وفات جو ہے وہ 533 ہے، تو اس لحاظ سے اس کی عمر جا کے بنتی ہے 77 سال، اور کہا بھی یہی جاتا ہے کہ وفات کے وقت یہ 77 سال کا تھا۔ تو بہرحال 610 قبل مسیح میں پیدا ہوا اور 533 قبل مسیح میں اس کی وفات ہوئی۔ والد کا نام جو تھا وہ پوروشاسپ تھا، والدہ کا نام دگدو یا دھودھو اس طرح کا تھا۔ اس زمانے میں آذربائیجان ایران کا ایک صوبہ سمجھا جاتا تھا، ایران کا ایک حصہ تھا، تو وہاں پیدا ہوا، اور ایران وہاں علاقہ ہے باختریا، باختریا میں اس کی جو ہے پیدائش ہوئی۔ اور پیدائش کے حوالے سے بھی مختلف اقوال ملتے ہیں کہ والد نے شراب پی لی، فرشتے نے ولادت کی خوشخبری دی، اور یہ بھی کہا جاتا ہے آپ کو آگ میں ڈالا گیا، جس کی وجہ سے اس نجومیوں نے جو بتلایا تھا یہ آگ سے بھی صحیح سالم نکلا۔ مویشیوں کے راستے میں ڈالا گیا تو گائے نے اس کی حفاظت کی، اسی لیے ایرانی گائے کو بھی اچھا سمجھتے ہیں۔ بھیڑیوں کے غار میں اس کو چھوڑ دیا گیا تو بھیڑیے زمین میں گڑ گئے، اور یہ وہاں سے بھی نکل آیا، فرشتوں نے اس کو دودھ پلایا۔ یہ ساری باتیں اس حوالے سے موجود ہیں۔ دوسرا جو یہاں ہم نے پڑھا ہے لفظ زرتشت، یہ جو ہے یونانی لفظ ہے زرتشت، اس سے بنا ہے۔ مختلف معانی اس کے تجویز کیے گئے ہیں، مثلا بڑا پادری، روحانی رہنما، اونٹوں والا بوڑھا، اونٹوں کا ملک، دستور، یہ اس کے معانی بن سکتے ہیں۔ لفظ زرتشت کے پڑھنے میں 10 سے زائد لغات ہیں، زرتشت، زرتشت، اسی طرح اور بھی لغات ہیں۔
اس کا جو اتالیق تھا، بچپن کا جو استاد تھا، اس کا نام بزا کرزا تھا. یہ مشہور حکیم تھا. اس سے اس نے تعلیم حاصل کی. 15 سال کی عمر میں اس کی روحانی رسم ہوئی. اس نے بعد میں ملک کے مختلف دانشور، مسافر، تاجر اور سیاحوں سے مذاکرات اور مکالموں کے ذریعے معلومات حاصل کی. قلیل عرصے میں متعدد علوم، مذاہب، زراعت، گلہ بانی اور جراحت کا یہ ماہر ہو گیا. سوچ و بچار کا یہ عادی تھا. پہاڑوں میں گوشہ نشیں ہوا. 30 سال کی عمر میں زرتشتی روایات کے مطابق اس کو نبوت سے سرفراز کیا گیا. تیس زرتشت کے نزدیک تخلیق کائنات کے جو ہیں 6 مختلف ادوار ہیں. کائنات کو 6 مختلف ادوار میں بنایا گیا. ان میں سے سب سے پہلے اللہ نے آسمان کو بنایا، پھر اس کے بعد پانی کو، جبکہ آخر میں انسان کو بنایا ہے. اس طریقے سے تخلیق کائنات کے جو کل ادوار ہیں وہ تقریباً ان کے نزدیک 6 ہیں. اب زرتشت مذہب مجوسی مذہب میں مدغم ہو چکا ہے. یہ دونوں ایک ہی مذہب سمجھے جاتے ہیں. اس مذہب کے ماننے والوں کو مجوسی بھی کہا جاتا ہے اور ان کو پارسی بھی کہا جاتا ہے. آگے دیکھتے ہیں آگے کیا ہے اس کتاب میں. زرتشت کا مذہبی ادب. اس کا مذہبی ادب اوستا ہے. اس کے علاوہ گاتھا بھی ہے، جس کے بارے میں زرتشتیزم کے پیروکار یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس کا اپنا کلام ہے. زرتشت مذہب کی کتاب اوستا یہ 72 یسناؤں پر مشتمل ہے، 72 ابواب پر مشتمل ہے. اس میں جو 17 یسنائیں ہیں یا 17 ابواب یا 17 جو فصول ہیں وہ گاتھا پر ہیں، اور یہ گاتھائیں جو ہیں تعداد میں 5 ہیں. یہ ان کا کل جو ہے مذہبی ادب ہے. یہ جو اوستا ہے اس کا صرف گاتھا باقی ہے، باقی ناپید ہے. اوستا اس کا مطلب ہے متن اور اصل. زرتشت مذہب کی ادبیات کا ایک یہ مکمل مجموعہ ہے. پہلا حصہ جو یسنا ہے، یسنا کا معنی آگ کی پرستش. اس میں اہورا مزدا کی حمد و ثنا اور دعائیں ہیں. 17 مناجات جو ہیں وہ گاتھا ہیں. دوسری بات ہم یہاں یہ پڑھ رہے ہیں کہ یہ جو اوستا ہے، یہ جو گاتھا ہے، اس کے کتنے حصے ہیں بھائی؟ 5 حصے ہیں. گاتھا کے کتنے حصے ہیں؟ 5. یہ بول کیوں نہیں رہے آپ لوگ؟ آواز آ رہی ہے میری؟ جی سر آ رہی ہے. جی.
وہ جو گاتھا کے 5 حصے ہیں، آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ گاتھائیں جو ہے نا وہ 5 ہیں۔ پہلی گاتھا 7 نظموں پر مشتمل ہے۔ اس کا آغاز زرتشت کی دعا سے ہوتا ہے۔ پہلی گاتھا 7 نظموں پر مشتمل ہے اور اس کا آغاز زرتشت کی دعا سے ہوتا ہے۔ گاتھا کی دوسری نظم، یعنی پہلے گاتھا کی جو دوسری نظم ہے، وہ ان مکالموں پر مشتمل ہے اور بہشت میں جو وقوع پذیر ہوتے ہیں۔ تیسری نظم میں زرتشت کے عقائد کی عکاسی ہے۔ چوتھی نظم میں اہورا مزدا کی حمد و ستائش کا ذکر ہے۔ پانچویں نظم ایک مکالمہ ہے جس میں زرتشت شیطانوں کی مذمت کرتا ہے۔ یہ گاتھا اس دعا پر ختم ہوتی ہے کہ اے مزدا، مجھے وہ تمام باتیں بتائیے جو بہترین تعلیمات ہیں اور بہترین اعمال ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ دوسری گاتھا میں 4 نظمیں ہیں۔ تیسری گاتھا جو ہے وہ روح خیر سے مشہور ہے۔ چوتھی اور 5ویں گاتھا صرف ایک نظم پر مشتمل ہے۔ تو یہ گاتھاؤں کے ہم نے حصے بھی پڑھ لیے۔ اس کے بعد گلدستہ میں ہے دوسری گاتھا 4 نظموں پر مشتمل ہے۔ تیسری جو ہے روح خیر کے نام سے معروف ہے۔ زرتشت کے عقائد جو ہیں، تصور الہ موجود ہے۔ بعض سکالرز تو یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ موحد تھا، توحید پرست تھا۔ صفات الہ موجود ہیں، اس نے اللہ کی صفتیں بیان کی ہیں، اور وہ جو صفات ہیں جن کو جو 6 صفتیں ہیں گاتھا میں، مثلا صداقت، سچائی، غیر فانی، نیک خیالات، اور اسی طرح نعمتوں کا مالک اور تقوی اور دینداری، یہ صفتیں بیان کی گئی ہیں۔ تخلیق کائنات 6 ادوار میں ہم نے پڑھا ہے۔ تصور ملائکہ، کل بھی ہم نے پڑھا تھا کہ اس میں ملائکہ کا تصور موجود ہے کہ ملائکہ یہ پیغام رسانی کے لیے ہیں، اللہ اور بندے کے درمیان بندوں کی خدمت کے لیے ان کو پیدا کیا گیا ہے۔ تصور رسالت موجود ہے، یہ زرتشت کو بھی ایک نبی کہتے ہیں۔ جنت اور دوزخ کا تصور موجود ہے کہ جو مرنے کے بعد نیک روح 3 دن تک گاتھا پڑتی ہے، پھر اس کے بعد نور کی حیت میں اس کی تبدیلی ہوتی ہے، اور ایک خوبصورت دوشیزہ ایک پل سے اس کو پار کر کے جنت میں لے جاتی ہے، اور پھر
دوزخ کا تصور بھی اسی طریقے سے موجود ہے، پل صراط کو یہ چنوت کہتے ہیں، اس کا تصور بھی ہے۔ تو گویا کہ یہ حیات بعد الموت، قیامت، آخرت، یہ تمام تصورات ان کے عقائد میں موجود ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے لکھا ہے کہ افکار کی پاکیزگی، ہر حال میں زرتشت پاکیزگی کا قائل ہے، خواہ انسان کے افکار ہوں یا خیالات، اعمال ہوں یا معاملات، ہر حال میں انسان کو پاکیزہ رہنا چاہیے۔ اس کا کہنا ہے انسان کو ہر کام میں صفائی کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ صفائی سے مراد نہ صرف جسم و لباس کی صفائی ہے بلکہ خیالات کی صفائی، اعمال، مال اور گرد و نواح کی صفائی شامل ہے۔ یہی پاکیزگی اور صفائی ہی وجہ ہے کہ یہ اپنے مردوں کو دفن نہیں کرتے۔ آگ پاک ہے، مٹی پاک ہے، پانی پاک ہے وغیرہ۔ زرتشت کے دو بڑے خدا ہیں، خدائے خیر جس کو اہورا مزدا یا یزداں کہتے ہیں، اور دوسرا جو ہے وہ خدائے شر جس کو اہرمن کہتے ہیں۔ زرتشتیوں کا نظریہ ہے مردے ناپاک ہوتے ہیں، اونچی جگہ رکھ دیتے ہیں۔ یہ موت کی رسم ہے، مرنے کے بعد میت کو سلے ہوئے کپڑے پہناتے ہیں، غسل دیتے ہیں، عزیز و اقارب لے کر اس کو جنازہ گاہ جس کو وہ دخمہ کہتے ہیں، کوئی اونچی جگہ ہوتی ہے، وہاں لے جاتے ہیں۔ وہاں لے جاتے ہوئے ان کا جو پروہت ہے وہ ساتھ میں ایک کتا بھی لے کے جاتا ہے کہ روحانی اور غیر مرئی نظر نہ آنے والی چیزیں اس کو نقصان نہ دیں۔ تو اس طریقے سے یہ مردے کے ساتھ کرتے ہیں، اور اس کتے کو لے جانے والی جو رسم ہے اس کو سگدید کہا جاتا ہے۔ تو یہ وہ سوالات تھے جو ہماری اس کتاب گلدستہ میں مذکور تھے۔ اب ذرا مختصر سوالات کو دیکھ لیتے ہیں۔ زرتشت مذہب کی مذہبی کتابیں، یہ ایک سوال تھا۔ اوستا تذکرہ ہم نے پڑھا، گاتھا ہم پڑھائے، دساتیر۔ دساتیر کے بارے میں یہ ہے کہ یہ جو دساتیر یا دستور ہیں یہ اس مذہب کو سمجھنے کے لیے ان کی حیثیت جو ہے انسائکلوپیڈیا کی طرح ہے، اور بلکہ دساتیر جو ہیں انسائکلوپیڈیا جو ہے وہ اور ہیں، ان کو کہتے ہیں دین کرد۔ دساتیر یہ پارسیوں کا اشراقی فرقہ ہے، وہ اوستا کے بعد جو مقدس ہے وہ اسی کو سمجھتی ہیں، اور یہ دساتیر 15 صحائف پر مشتمل ہے جو 15 مختلف پیغمبروں سے منسوب ہے۔ اس سے اوپر سوال تھا کہ پل صراط کو کیا کہتے ہیں؟ چنوٹ کہتے ہیں۔ ابھی ہم نے تفصیل سے اس کو کھال لیا کہ ہر شخص کو اس سے گزرنا ہے۔ انگریزی میں اس کا معنی جادوگر، چونکہ ان کا جو خاندان تھا یہ جادوگری میں بہت زیادہ مشہور تھے، اور وہ جو بلخ کا جو آذربائیجان کا بادشاہ اس پر ایمان لایا اس کو بھی یہ کہا گیا کہ یہ جادوگر ہے، پھر اس نے اس کو جیل میں ڈال دیا تھا، اس کا گھوڑا بیمار ہوا، اس کی دعا سے ٹھیک ہوا، پھر اس کو رہائی ملی تھی۔ پیغمبر ایران، اس کو ایران کا پیغمبر بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس کا تعلق ایران سے تھا، اور اس کی وفات کے وقت پورے ایران کا مسلک جو تھا وہ یہی تھا۔ عقیدہ سنویت یعنی دو خداؤں کا عقیدہ، تو دو خداؤں کا عقیدہ بھی اسی مذہب میں ہے، خدائے خیر اور خدائے شر۔ اس سے پیچھے سوال ہے کہ ان کا جو مذہبی سکالر ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ تو ان کا جو مذہبی سکالر ہے
اس کو ہندوستان میں پروہت کہا جاتا ہے۔ ایسے جو ان کا مذہبی رسوم کو ادا کرنے والا ہے اس کو کہتے ہیں موغ، میم غین موغ۔ اور پھر ان موغوں کا جو سردار ہوتا ہے، جو سربراہ، اس کو موغان موغ کہتے ہیں۔ اور ان کا جو بڑا پیشوا ہوتا ہے ہر ضلع کا، اس کو کہتے ہیں معبد۔ پھر معبد کا جو سربراہ ہے اس کو کہتے ہیں معبدان معبد۔ نماز ادا کرنے کے لیے جو ان کا امام ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ہیر بز۔ ہیر بز کا مطلب ہے خادم النار، آگ کی خدمت کرنے والا۔ فقہی مسائل میں، روزمرہ کے مسائل میں جو ان کی رہنمائی کرتا ہے اس کو یہ دستور کہتے ہیں۔ پیچھے ایک سوال تہواروں کے حوالے سے بھی تھا، تو اس میں جو تہواریں ہیں، ایک تو زرتشت کی برسی ہے، 26 دسمبر کو مناتے ہیں۔ نوروز موسم بہار میں، یہ ایران کا قومی تہوار بھی ہے، آج بھی 21 مارچ یا اس کے آس پاس مناتے ہیں۔ شب یلدا سردیوں کی رات 22 اور 21 دسمبر کی درمیانی رات، اور اس رات کو یہ نجس اور نحوست والی رات تصور کرتے ہیں، اس لیے یہ چراغاں کر کے یا آگ جلا کر اس رات کو گزارتے ہیں تاکہ وہ اس رات کی نحوست اور شیطانی نقصانات سے محفوظ رہ سکیں۔ ٹھیک ہے بھائی؟ سر کافی ہے اتنا۔